السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم دیکھنے والے ہیں لیسن 2۔ کل ہم نے اسم دیکھا تھا اور اسم کو سمجھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے عربک کے واولز، حرکات۔ نیچے دیے گئے حرکات کو 6 کیٹیگریز میں بانٹا گیا، جن کو آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فتحہ۔ فتحہ کسے بولتے ہیں؟ زبر کو بولتے ہیں۔ جیسے کتبہ، کاف پہ زبر ہے، تا پہ زبر ہے اور با پہ زبر ہے، تو اسے کہتے ہیں فتحہ، اور یہ زبر کا نشان ہوتا ہے۔ اس کی آواز آ کی طرح ہوتی ہے، کا تا با۔ ٹھیک۔ کسرہ، کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اس کا ایگزامپل ہے کتابی، کاف پہ زیر ہے اور با پہ بھی زیر ہے، کتابی۔ اس کی آواز آئی سی آتی ہے، ای سی آتی ہے، کتابی۔ ٹھیک۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ضمہ۔ ضمہ کیا ہوتا ہے؟ پیش کو ضمہ بولتے ہیں۔ جیسے کتبن، او کی آواز آتی ہے، کتبن۔ کتبن مطلب کتابیں، کتابی مطلب میری کتاب، کتب مطلب اس نے لکھا۔ تنوین، تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ سنگل زبر، سنگل زیر اور سنگل پیش۔ اب ہم دیکھیں گے 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش۔ فتحہ تنوین 2 زبر کو کہتے ہیں، کسرہ تنوین 2 زیر کو کہتے ہیں، اور ضمہ تنوین 2 پیش کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کتابن اور کتابن اور کتابن۔ ٹھیک۔ یہ 2 فتحہ ہے، یہ کیا ہے؟ فتحہ ہے 2 زبر۔ یہ کیا ہے؟ کسرہ تنوین 2 زیر اور یہ ضمہ تنوین 2 پیش۔ اس کے علاوہ جو 5واں واول ہے وہ ہوتا ہے سکون۔ سکون ایک گول نشان ہوتا ہے، جس کا کسی بھی حرف پہ آ جائے تو اسے پیچھے والے حرف سے، عربی حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ جیسے اگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ با پہ زیر ہے اور سین پہ جو ہے وہ سکون ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو اس میں سین پہ کیا ہے؟ سکون، تو با کو سین میں ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے بسم اللہ، تو بسم اللہ مطلب اللہ کے نام کے ساتھ۔ با مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، اور اسم مطلب کیا ہم جانتے ہیں؟ نام ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے۔ تو بس مطلب ساتھ، نام اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں را پہ زبر ہے اور ہا پہ جزم ہے، سکون ہے، تو یہاں پہ رح کہیں گے، رحمان الرحمن۔ ٹھیک۔ را کو ہا میں ملا کے پڑھ رہا ہے، رحمان۔ شدہ یا تشدید یا مشدہ آپ سمجھتے ہیں۔ تشدید ایک ڈبلو کی طرح چھوٹا نشان ہوتا ہے، جو کسی بھی ورڈ پہ اگر آ جاتا ہے اس الفابیٹ کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جیسے الرحمن، را پہ کیا ہے؟ تشدید ہے، ایک بار را کا پروناؤنس کر لیا، الرحمن مطلب بہت مہربان، النجم مطلب ستارہ، دی سٹار۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف شمسی اور حروف قمری۔ ہم نے واول پڑھ لیا، اب ہم پڑھیں گے حروف شمسی اور حروف قمری کیا ہوتا ہے۔ حروف شمسی کل 14 الفابیٹ ہوتے ہیں، حروف قمری بھی کل 14 الفابیٹ ہوتے ہیں۔ حروف شمسی وہ الفابیٹ ہیں جن پر الف لام لگانے پر لام کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ اس میں لام کی جگہ پہ اس کے بعد آنے والے الفابیٹ کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، کیونکہ تشدید لگا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لیٹر جو الف لام کے بعد آتا ہے وہ الف لام لگنے پر مشددہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر تشدید لگ جاتا ہے اور اسے 2 بار بولا جاتا ہے۔ یہ الفابیٹ ہے تا، ثا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں اگزامپل، الشمسو، یہاں پہ الف لام لگا ہے مگر لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اگر قمرون کو ہم الف لام لگاتے ہیں، قمرون مطلب ایک چاند، تو بولتے ہیں القمرو، مطلب لام کو پروناؤنس کیا گیا القمرو، مگر یہاں پہ جب شمسن ہے ایک سورج، اس کو الف لام لگایا جائے گا تو الشمسو ہو جائے گا، لام کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا، الف کو پروناؤنس کیا جائے گا شین پہ مشددہ لگا کے۔ تو یہ کچھ ایسے الفابیٹ ہے جس میں الف لام لگتا تو ہے مگر لام کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ جیسے الدینو، الدینو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے؟ لام کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ الدینو مطلب دا دین ہے نا، دین۔ التراب، التراب میں بھی دیکھیے الف لام کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ سارے الفابیٹ کے ایگزامپل ہیں، اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے۔
ویکیبلری آپ کی مضبوط ہوگی، ترجمہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگا۔ التراب مطلب مٹی، الثوب مطلب کپڑا۔ تو یہاں پہ دیکھیے جتنے بھی ہم ورڈز کو پڑھیں گے وہ الفابیٹس میں آپ دیکھیں گے الف لام لگا تو ہے مگر الف لام کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ جیسے الدین مطلب دین اسلام، الذهب مطلب سونا، یہاں پہ بھی الف لام کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ الرحمن مطلب بہت مہربان، الزہرۃ مطلب پھول، یہاں پہ بھی لام کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ السماء مطلب آسمان، الشمس مطلب سورج، الصدر مطلب سینہ۔ یہاں سبھی جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لام کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ سارے حروف شمسی ہیں۔ الضرب مطلب مارنا، ضرب لگانا، الطالب مطلب طالب علم، الظلم مطلب ظلم، انجسٹس۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اللیل مطلب رات، النجم مطلب ستارہ۔ تو یہ سارے 14 الفابیٹس ہیں جس کو ہم حروف شمسی کہتے ہیں۔ حروف قمری ایسا حروف جس میں الف لام لگتا ہے، الف اور لام دونوں کو صاف طور پہ پروناؤنس کرتے ہیں، جیسے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، ہا، واو، یا۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف قمری کے ایگزامپل ہیں۔ جیسے القمر، ال کو پڑھا جا رہا ہے، لام کو صاف طور پہ پروناؤنس کیا جا رہا ہے۔ القمر مطلب دی مون، الکتاب دی بک مطلب کتاب۔ اب سارے الفابیٹس کے ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ الانسان مطلب انسان، البیت مطلب گھر، الجمل مطلب اونٹ کیمل، الحکمت مطلب حکمت وسڈم جسے ہم انگلش میں بولیں گے، الخبز مطلب روٹی، العلم مطلب علم نالج، الغراب مطلب کوا، الفجر مطلب فجر کا وقت فجر، القمر مطلب چاند، الکتاب مطلب کتاب، المسجد مطلب مسجد، الہواء مطلب ہوا، الولد مطلب لڑکا، الید مطلب ہاتھ۔ یہ سارے کیا ہیں؟ حروف قمری کے ایگزامپل ہیں۔ حروف شمسی میں لام سائلنٹ ہوتا ہے، اگلے حروف پر تشدید ہوتا ہے۔ حروف قمری میں لام کو صاف طور پہ پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ امتحان میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کتنا کانسیپٹس کو سمجھا ہے اور ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے یا پھر نہیں آئی ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ لیسنس کو پڑھیں، ویڈیو کو دیکھیں امتحان تک، اس کے بعد کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آپ خود امتحان لگائیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کوشچن نہیں سمجھ میں آتا ہے تو امتحان کی پوری ویڈیو بھی دیکھ کر کے آپ سمجھیں۔ زبر کس حرکت کا نشان ہے اور اس کا کیا کام ہے؟ زبر فتحہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کون سا لفظ تنوین ضمہ کا ایگزامپل ہے؟ تنوین ضمہ کا ایگزامپل کتبن ہے، دو پیش، تنوین ضمہ مطلب دو پیش۔ سکون کا کیا کام ہوتا ہے اور اس کا سمبل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے بتایا تھا گول نشان ہوتا ہے، حرف کو جو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھنے کو پڑھا جاتا ہے سکون لگنے پر، ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ۔ تشدید یا مشددہ کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تشدید جہاں پہ آتا ہے اس ورڈ کو، اس حرف کو 2 مرتبہ بولنا پڑتا ہے، 2 مرتبہ بولا جاتا ہے، جیسے الرحمن، را پہ تشدید ہے تو اور گا کو 2 مرتبہ پروناؤنس کیا جا رہا ہے، الرحمن۔ تنوین کسرہ کا سمبل کیا ہوتا ہے؟ تنوین کسرہ کا سمبل ہوتا ہے 2 زیر، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ حروف شمسی میں لام کا کیا ہوتا ہے؟ اسے پروناؤنس نہیں کیا جاتا، اسے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے انگلش میں بہت سے الفابیٹ سائلنٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی ورڈ میں، تو اسی طرح سے عربی میں الف لام کیا ہے؟ وہ سائلنٹ ہے۔ ان میں سے کون سا لفظ حروف قمری کا ایگزامپل ہے؟ حروف قمری کا ایگزامپل کون سا ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں لام کا پروناؤنس کیا جائے گا، جس میں لام کو پروناؤنس کیا جائے گا وہی کیا ہوگا؟ حروف قمری ہو جائے گا۔ دیکھیں تو الشمس اس میں لام نہیں بولا جا رہا ہے، النجم اس میں بھی لام کو نہیں بولا جا رہا ہے، القمر اس میں لام کو بولا جا رہا ہے، تو حروف قمری کیا ہے؟ القمر۔ الرحمن اس میں بھی لام کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا، تو سی کیا ہے؟ صحیح آنسر ہے۔ حروف شمسی میں کون سا نشان اکثر استعمال ہوتا ہے؟ حروف شمسی میں جو استعمال ہوتا ہے اسے تشدید کہتے ہیں، ڈبلو کی طرح نشان ہوتا ہے۔ آپ سب پڑھتے ہیں قرآن شریف، ہم سب جانتے ہیں۔ الثوب میں لام کا کیا رول ہے؟ لام کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حروف شمسی کا ورڈ ہے جو سا ہے۔ الثوب لام کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا۔
کون سا حرف حروف قمری میں نہیں آتا؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں حروف قمری میں جیم آئے گا، قاف آئے گا، میم آئے گا، مگر زا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب اس میں الف لام لگائیں گے تو جیسے ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک ورڈ کا زہراتن، تو ہم اس کو جب الف لام لگائیں گے تو الزہرا بولیں گے، تو مطلب دی فلاور، پھول، یہ بولیں گے۔ تو زا جو ہے یہ حروف شمسی کا ایگزامپل ہے، قمری کا ایگزامپل نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 11 دیکھتے ہیں، الکتابو میں لام کا کیا رول ہے؟ الکتابو میں لام کو صاف طور پہ پروناؤنس کیا جاتا ہے کیونکہ کاف کیا ہے؟ حروف قمری میں سے آتا ہے، الکتاب، تو کاف کیا ہے؟ حروف قمری ہے۔ کوشچن نمبر 12 دیکھ لیتے ہیں، حروف قمری میں الف لام کے بعد آنے والے حرف پر کیا نہیں ہوتا؟ تو حروف قمری میں جو الف لام کے بعد جو حرف آتا ہے اس پہ تشدید نہیں ہوتا۔ اگر تشدید ہوگا تو لام کو سائلنٹ کرنا پڑے گا، تو ہمیشہ حروف قمری میں لام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے تو تشدید نہیں ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 13، ان میں سے کون سا لفظ حروف شمسی کا صحیح اگزامپل ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں الجبل، لام کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے، الزہرا، یہاں پہ لام کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا، الباب، یہاں پہ لام کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے، العلم، یہاں پہ بھی لام کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے۔ تو جو صحیح اگزامپل ہے حروف شمسی کا وہ ہے الزہرا، ٹھیک۔ کوشچن نمبر 14، حروف شمسی کے لفظ میں لام کو کیوں پروناؤنس نہیں کیا جاتا؟ حروف شمسی میں لام کو پروناؤنس کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اس کے آگے والے حرف پہ تشدید لگا ہوتا ہے، تو پروناؤنس نہیں کیا جا سکتا۔ حروف قمری کے لفظوں میں ایک سے ایک مثال چنیے، حروف قمری میں سے چننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الشمس، یہاں پہ لام سائلنٹ ہے تو کیا ہے؟ یہ شمس، یہ حروف شمسی ہے۔ النجم، یہ کیا ہے؟ لام کو پروناؤنس نہیں کیا گیا تو یہ کیا ہے؟ حروف شمسی ہے۔ الفجر، یہ کیا ہے؟ لام کو پروناؤنس کر لیا گیا تو یہ کیا ہے؟ حروف قمری ہے۔ الظلم، یہاں پہ لام کو پروناؤنس نہیں کیا گیا، یہ حروف شمسی ہے، تو آپشن صحیح کون سا ہوگا؟ الفجر، یہاں پہ لام کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے تو یہ صحیح آنسر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا کریے کہ ہم سب عربی میں آگے بڑھیں، قرآن میں آگے بڑھیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔